بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. ناظرین کرام، ایس سی او سمٹ ہونے جا رہا ہے. پوری دنیا سے 900 کے قریب ڈیلیگیشنز اس وقت اسلام آباد اتر چکے ہیں اور 200 سے زائد انٹرنیشنل میڈیا چینلز اس وقت اسلام آباد میں ہیں. سرمایہ کاری آ رہی ہے، سرمایہ کار آ رہے ہیں. سعودی سرمایہ کاروں کا پورا جہاز اسلام آباد آیا اور انہوں نے بہت سارے اعلانات کیے ہیں. پاکستان ایک اقتصادی ترقی کی راہ پر چڑھ چکا ہے، ڈائریکشن سیدھی ہو چکی ہے. اور اسی اسنا میں پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو ایس سی او سمٹ کے وقت احتجاجی کال دے دیے. اس سب پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے ہر دل عزیز اور معروف شخصیت، معروف ایکٹیوسٹ، چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی جناب شہیر سیالوی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. بہت شکریہ شہیر سیالوی صاحب. کیسے مزاج آپ کے؟ اللہ کا بہت شکریہ. سیالوی صاحب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کیوں پاکستان تحریک انصاف اسی وقت میں؟ دیکھیں، آپ نے ہمیشہ مجھے سنا کہ میں نے ان کی فیور کی ہے، لیکن میرے لیے سبز ہلالی سب سے پہلے ہے. دیکھیں، اس وقت میں آپ کو ایک ایگزامپل پہلے دینا چاہتا ہوں. ہم نے اپارا چوک میں ایک دھرنا دیا تھا گستاخانہ خاکوں کے خلاف. بالکل. اور این اس وقت جب ہم پہ شیلنگ ہوئی، ربڑ بلٹس چلائی گئیں، ہم لوگ بڑے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں ایک جگہ سے کال ریسیو ہوتی ہے کہ بھائی جان آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، زمبابوے کی ٹیم آ رہی ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے رستہ کلیئر کر لیں اس کے لیے. میں نے کہا جی مجھے مشاورت کا ٹائم دیں. غصہ تھا اس وقت، 4-5 سال پرانی بات ہے، یونیورسٹی سے فریش جب آتش جوان تھا. اب بھی جوان ہے الحمدللہ، تھوڑا میچور ہو گیا. تو میں نے کہا مشاورت کا ٹائم دیں. تو 2-3 شرپسند لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی نہیں، اسی کا تو پریشر ہوگا ان پہ، آپ رستہ نہ دیں انہیں کہ پہلے مذاکرات کے لیے آؤ. ٹھیک ہے. لیکن انسان کا اپنا دماغ ہوتا ہے نا. میں نے کال بیک کی، میں نے کہا اور اعلان بھی کر دیا میڈیا کے سامنے. میں نے کہا جی زمبابوے کی ٹیم آئے گی، نہ صرف یہ کہ ہم رستہ دیں گے، ہم گلپاشی بھی کریں گے. ہم زخمی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں میرے ملک کی عزت اور سالمیت کا معاملہ ہے. سبحان اللہ. میرے لیے پاکستان سب سے پہلے. اور میں تو خراج تحسین پیش کروں گا کہ سری لنکا کے بعد زمبابوے کی ٹیم ہے جس نے ہمیں آنر کیا. اتنی دہشت گردی کے واقعات کے باوجود وہ لوگ آئے پاکستان میں. اچھا، اینی ہاؤ وہ ٹیم گزری. اور مذاکرات، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں جب کوئی بڑی سے بڑی جماعت بھی دھرنا دے کے بیٹھتی ہے تو 1-2 ہفتے ذلیل ہونے کے بعد کوئی لوکل ایس ایچ او آتا ہے، پھر ڈی سی آتا ہے، پھر کوئی چھوٹا موٹا تاڑر صاحب ٹائپ کا وزیر آتا ہے آپ سے ملنے کے لیے. کانوں پر جوں رینگتی ہے. سر آپ یقین کریں گے، ہمیں 3 یا 4 گھنٹے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے رات کو دھرنے پہ، اور ریلیجس منسٹر اس وقت آ جاتے ہیں. گورنمنٹ انہی کی تھی، پی ٹی آئی کی، لیکن ریگارڈ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اسٹیٹ آپ نے ریگارڈ کیا. ہم نے ریگارڈ کیا تو اسٹیٹ ریگارڈ کرتی ہے. اور اگلے دن ہمارے 3 وزراء کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور آپ مانیں گے کہ ہم 24, 25, 26 سال کے لڑکوں نے OIC تک اپنی آواز پہنچائی، اقوام متحدہ تک اپنی آواز پہنچائی، اسلاموفوبیا کی ریزولوشن تک وہاں پہنچی. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت جتنا پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن چل رہا ہے، یہ سارا ختم ہو سکتا تھا اگر یہ بڑا سینسیبل پلے کر جاتے 2 چیزوں پہ. نمبر 1، جو آل پارٹیز کانفرنس پیلسٹائن کاز پہ بلائی گئی تھی، ان بیوقوفوں نے اس سے ڈس آن کر دیا کہ جی ہم نہیں جائیں گے کیونکہ نون نے بلایا. بھائی صادق سنجرانی کو لگانے کے لیے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، آپ اپنے حکومت کو بچانے کے لیے جنہیں پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے انہیں وزیر اعلیٰ بنا لیتے ہیں، آپ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، MQM کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ بم ماریں گے وہاں جا کے برطانیہ میں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن پیلسٹائن کاز کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہونے کے لیے نہیں. ابھی حال ہی میں علی امین گنڈاپور صاحب، میں اس کی طرف آؤں گا. اچھا، ایک تو یہ کام، یہ ایک بڑا ڈپلومیٹک فتح ہوتی ان کی اگر یہ بیٹھ جاتے. نمبر 2 سر یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے احتجاج کی کال دی ہے ڈی چوک کی، یہ جو 4 دن پہلے انہوں نے کیا، لیکن ملک کی عزت اور سالمیت کا معاملہ ہے، لہٰذا ہم احتجاج 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، ہم پھر آئیں گے، فارم 47 والوں سے لڑیں گے. سر آپ لڑیں، ہم آپ سے زیادہ لڑ رہے ہیں ان سے، ہم آئیڈیولوجیکل وار کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں میری ریاست خود مختار ہو، جو اپنے فیصلے خود کرے، جس کے فیصلے IMF یا ورلڈ بینک نہ کرے، اس کی اکانومی خود مختار ہو، اس کی فارن پالیسی خود مختار ہو، جو اپنی مرضی سے جس مرضی دکان سے جا کے تیل خریدے، انٹرنیشنل چودھری سے اجازت نہ لے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈھگے ان لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، جو گھس بیٹھی ہے ان لوگوں نے اپنی پارٹی میں بٹھائے ہوئے ہیں، اس وقت انفارچونیٹلی آپ کے سرفراز بگٹی چیف منسٹر بلوچستان کے علاوہ کسی صوبے کا چیف منسٹر وہ کام نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے.
وہ بیچارہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا صوبہ جوڑنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. صوبے کی عوام کی خاطر ستیہ ناس کیا ہوا ہے کے پی کے کا گنڈاپور صاحب نے. نااہلوں کا ٹبر بیٹھا ہوا ہے جو صرف خان کے نام پہ ووٹ لے کے آگے 10ویں فیل لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کے گئے خان کے لیے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ڈی چوک کس طریقے سے آیا, بعد میں جا کے کس کے میس میں بیٹھ کے چائے پی کے گیا. یہ مجھ سے بہتر اور بڑی دنیا جاتی ہے. میں یہ ان چیزوں پہ مجھے نہ لے کے جائیں, لیکن وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. میں آپ کو ایک چیز عرض کروں, انہوں نے تباہ کیا. پنجاب میں گورنمنٹ جو ہے وہ یزیدیت کا راج کر رہا ہوا ہے, اور سندھ میں آپ نے سارے ڈاکو بٹھائے ہوئے ہیں پکے کے. بلوچستان کا واحد وزیر اعلیٰ ہے جو کم از کم کوئی پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, بلوچستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. باقی تینوں صوبے تباہ ہو چکے ہیں. واپس آتے ہیں آپ کے گنڈاپور صاحب کی طرف کہ وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. دیکھیں ایمن ولی خان سے لاکھ اختلاف, اس نے پہلے دن سے درست بات کی تھی کہ یہ بھائی انہی کا بندہ ہے, یہ انہی کے لیے کام کرے گا, یہ وہیں سے انسٹرکشنز لیتا ہے. اور صرف یہ نہیں, جتنے بھی لوگ اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, یہ جو ایک نظریاتی کارکن ہے پی ٹی آئی کا جو واقعی پاکستان سے محبت کرتا ہے, اس بیچارے کی تو آواز ان کی قیادت میں سے کوئی بھی نہیں بلند کر رہا. یہ تو غریبوں کے بچے مروا رہے ہیں, غریبوں کے بچوں پہ ہزاروں لوگوں پہ کیسز. مجھے یہ بتائیں, یہ تو آ کے ڈرامے بازی کر کے چلا گیا. جو 900 لوگ ابھی گرفتار ہیں ان میں سے کسی ایک کی ضمانت کے لیے بھی ان کا وکیل گیا ہے نہیں گیا. میرا ماضی میں بھی ایک اور سیاسی وکیل غائب ہو جاتے ہیں, پنجوتھا صاحب غائب. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ماضی میں بھی یہ جتنے آئے ہیں نا دیہڑی باز, یہ 4-5 منٹ دیہڑیاں لگائی ہیں انہوں نے اسلام آباد میں اور واپس چلے گئے. یہ دھرنے میں 5 منٹ کے لیے آتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. ٹویٹر سے یہ لوگ آن لائن احتجاج کروا رہے ہیں. وہ بیچارہ غریب پٹھان آتا ہے, ورک فرام ہوم بھی تو کوئی چیز ہے نا. وہ بیچارہ غریب کارکن آتا ہے نا سر, اس آپ کو میں ابھی کیا بتاؤں اس کی ماں پہ کیا گزرتی ہے. میں نے کل دیکھا ایک یوٹیوبر جو ہے وہ کس طریقے سے فیملی کا, وہ بیچارہ اپنی طرف سے پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے, لیکن اسے نہیں پتا کہ آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ الو کے پٹھے کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. سیاسی صاحب, ہمارے پاکستان کی 67% پاپولیشن یوتھ پر مبنی ہے. آپ بھی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ یوتھ جس طرف چل پڑی ہے, بالخصوص کے پی کے حالات کا آپ نے ذکر فرمایا, یہ پی ٹی ایم کا جو بھی جرگہ ہو رہا تھا وہ بھی حالات آپ کے سامنے. میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. جی پلیز. دیکھیں محسن داوڑ نے ایک سیلفی لی تھی جب شہباز شریف وزیر اعظم بنا, آج سے 3 سال پہلے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پہلے جب عمران خان کو ڈیریل کیا گیا. اور محسن داوڑ اور علی وزیر کے وہ 2 ووٹ ہی کافی تھے, اس کے علاوہ یہ کبھی بھی حکومت عمران خان کی نہ کرتی. جن لوگوں نے آج پی ٹی ایم پہ پابندی عائد کی ہے انہیں پی ٹی ایم خود حکومت میں لے کے آئی ہے. نہ شہباز شریف تب آتا, نہ اس کی حکومت آج بنتی, نہ اس کے لیے راہ ہموار ہوتی. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر بیٹھے گولیاں کس نے برسائی. میں آپ کو ساری چیزیں, تھوڑا سا یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, میں اسے شارٹ کرتا ہوں. پی ٹی ایم بنی تھی نقیب اللہ محسود کی شہادت پر راؤ انوار کے خلاف. مجھے یاد ہے کراچی, راؤ انوار ہے زرداری صاحب کا منہ بولا بیٹا جی. اور پی ٹی ایم نے 2 سیٹیں حاصل کرنے کے بعد داوڑ اور علی وزیر کی یہ گود میں بیٹھ کے زرداری صاحب کے, یعنی کہ جس کے اگینسٹ یہ لوگ بنے تھے یہ اسی کی فیور میں جا کے بیٹھ گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہاں پر یہ بولتے ہیں کہ ڈالری جنگ ہے, ڈالر ملتے ہیں. میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں اور اسے سینسر نہ کیجیے گا. وہ کہتے ہیں ڈالری جنگ ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کے کہنے پہ مان لیتا ہوں کہ ڈالری جنگ ہے, ڈالر لے کے لڑنا چاہتا ہے. تو آپ کی جو سینئر رکن ہے گل علی اسماعیل صاحبہ, وہ اسائلم لے کے کس ملک میں بیٹھی ہوئی ہے؟ امریکہ میں. کیا وہ ڈالری جنگ نہیں ہے؟ یعنی کہ آپ کے کہنے کے مطابق کہ وہ ڈالر بھیجتا ہے کہ لڑو, آپس میں تمہیں لڑواتا ہے اور پھر تمہیں خود ہی اسائلم دے دیتا ہے. تو دہشت گردی تو وہ پھیلا رہے جس کی گود میں جا کے تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے. اور ایک عام پٹھان جو بیچارہ رول رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس گراؤنڈ ریئلٹیز کا. یہ جو بچے کل 3 مارے گئے ہیں, یہ کس نے مارے ہیں؟ کے پی گورنمنٹ. کے پی گورنمنٹ کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی. مطلب پی ٹی آئی نے قتل کیے ہیں یہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں جو ایک عام ورکر ہے پی ٹی ایم کے, پی ٹی آئی کے, اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جس افغانستان کے جھنڈے یہ اپنے جلسوں میں لہرا رہے ہیں. آپ نے میرا بیک گراؤنڈ دیکھا. لیکن سیالوی صاحب یہاں آپ محسن داوڑ, علی وزیر اور منظور پشتین کو مکس کر رہے ہیں. سر ان کی الگ جماعتیں ہیں. جی میں آپ کو عرض کروں, بنیاد ایک ہے, آپ انہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ رکھیں. فی الحال وہ اب آج بھی ایک ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نے سیاسی چھتری میں پناہ لے لی, ایک نے اور انداز میں لے لی. میں آپ کو ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں آفتاب بھائی, جو افغانستان کے جھنڈے ادھر لہرائے جاتے ہیں, یہی افغانستان کے جھنڈا اگر آج آپ جا کے افغانستان میں لڑائیں تو وہی طالبان آپ کو لتر مارے جن کی حکومت ہے. ٹوپی پر بھی پابندی افغانستان. یس, تو آپ پھر کس چیز پہ لڑو بر؟ میں کہتا ہوں لڑو بر یا افغان کی جگہ لڑو بر یا مسلمان کیوں نہیں کر دیتے؟ آر پار ایک مسلمان ہے, ہم ایک دوسرے کے گردنے نہیں اتاریں گے.
ہم کسی اور کے کہنے پہ آپس میں نہیں لڑیں گے, ہم ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں گے. تم ہماری قدر کرو, ہم تمہاری قدر کریں گے. کب تک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ مسلمان تقسیم ہوگا؟ کاش کہ یہ نیریٹو لے کے آپ لوگ نکلیں. منظور پشتین صاحب کس ایجنڈے پر ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت درد رکھنے والا نوبل آدمی ہے, لیکن استعمال ہو رہا ہے. پی کے میپ اس سے جلسے کرواتی ہے بلوچستان میں, اور اسے غیر سیاسی رہنے پہ ہی کہتی ہے کہ آپ غیر سیاسی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. بندے آتے ہیں منظور پشتین کے نام پہ, ووٹ لے لیتا ہے محمود خان اچکزئی. یہاں بندے آتے ہیں منظور پشتین کے نام پہ, ووٹ لے لیتا ہے ایمل ولی خان. مطلب منظور پشتین ٹھیک ہیں اور وہ استعمال ہو رہے ہیں. وہ غریب وہاں پی کے میپ کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے, یہاں اس کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے. وہاں گل علی اسماعیل کے ہاتھوں میں استعمال ہو کے اس نے اپنی نوکری پکی کر لی وہاں جا کے. یہاں داوڑ اور وزیر نے اس کو استعمال کر کے اپنی سیٹیں پکی کر لی تھی پارلیمان. وزیر کی قربانیاں میں مانتا ہوں, 100% مانتا ہوں, اس کے گھر کی 16 شہادتیں, سارا کچھ مانتا ہوں. لیکن سر آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ نے اگر امن قائم کرنا ہے تو آپ کو پھر ایسی جمہوری جدوجہد کرنی ہے کہ جس میں آپ انہی لوگوں کی گود میں جا کے نہ بیٹھیں جن لوگوں کے اگینسٹ آپ بنے ہیں. سیالوی صاحب یہ سب کچھ اسی وقت کیوں ہو رہا ہے؟ مہرنگ بلوچ امریکہ جا رہی تھی. میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں. مہرنگ بی بی, میں کوئٹہ میں گیا, میں نے اپنے دوستوں کو ناراض کیا, میں نے ان کے حق میں بیان دیا. میں نے کہا ہماری قوم کی بیٹی ہے. جب وہ اسلام آباد میں آئی تھی, میں خود کو پنجابی نہیں کہتا, میں مسلمان اور پاکستانی ہوں. ہمارے پنجاب کی یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے مسلمان پاکستانی, اور یہ ہر جگہ پہ. ظفر مری ہماری پارٹی کا اسپوکس پرسن اور عمران سائر ہماری پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری, یہ دونوں الگ الگ وفد لے کے گئے اور ان کو جا کے آنر بھی کیا, ان کو ملے بھی, ان کے دھرنے میں اظہار یکجہتی بھی کی, جبکہ ان کے اپنے رسانی قبیلے کے لوگ ان کے مقابلے میں بیٹھے ہوئے تھے مہرنگ بی بی کے. ہم نے کہا جی قوم کی بیٹی آئی ہے, کہیں یہ نہ سمجھے کہ یار پنجاب والوں نے ویلکم نہیں کیا. میں نے خود کراچی سے آ کر ان کے سر پہ چادر, بالکل مجھے پتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں مہرنگ بی بی سے ایک سوال کرتا ہوں صرف کہ آپ میری بہن ہیں اور آپ بہت دلیر عورت ہیں, لیکن آپ امریکہ کیا لینے چاہ رہی ہیں؟ کانفرنس تھی ٹائمز, اس سے پہلے کیا لینے گئیں؟ کانفرنس سمٹ میں شرکت کی. ٹھیک ہے, وہاں جا کے کیا بات کی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ میرے ساتھ انصاف کریں. انہوں نے عافیہ صدیقی کے ساتھ انصاف کیا؟ نہیں. انہوں نے گوانتانامو بے میں جو کچھ ظلم آج بھی کر رہے ہیں انصاف کیا؟ انہوں نے عراق پہ جو ظلم کیا اس کا انصاف کیا؟ آج بھی فلسطین کے 45,000 بچوں کو اسرائیل نے نہیں مارا, امریکہ نے مارا ہے. وہ اگر اس کو گود میں نہ بٹھاتا, اسرائیل کبھی اس طرح کی حرکت نہ کرتا. اس کی جرأت ہی, حیثیت, اوقات ہی نہیں ہے. امریکہ کی 2 سیاسی جماعتیں ہیں, ان کی جو 2 پارٹی سسٹم میں دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے. دونوں کی فارن پالیسی جو ہے وہ پرو اسرائیل ہے. تو مجھے یہ بتائیں جو غریب بچوں کو شہید کر رہے ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ بلوچستان کی بہنوں بیٹیوں کو عزت دیں گے؟ کیا دیں گے؟ انہوں نے تو مہرنگ بلوچ صاحبہ کو جو روکا گیا ہے, کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیا یہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ کوئی چیز جسٹیفائڈ ہے, لیکن میرا سوال مڑ کے پھر وہی ہے. میں تو کہتا ہوں ہر بندے کو جمہوری آزادی ہے, لیکن جمہوری آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. یہی کام ملالہ یوسفزئی نے کیا, کتنا ریگارڈ کیا. رات کو عامر لیاقت بیٹھ کے اس کے لیے پروگرام کرتا تھا, چھچوری حرکتیں کرتا تھا. یہ AFID کے باہر سرکاری CMH میں اسے رکھا گیا, 2 گھنٹوں میں اس کا پاسپورٹ آیا, سارا آنر ریگارڈ اس کو کیا. وہاں جا کے انہی کے خلاف بکواسات شروع, یہی ریاست پاکستان کے خلاف سازشیں شروع. تو کب تک ریاست پاکستان بچھوؤں کو اور سانپوں کو پالے گی؟ میں ایک اوور آل بات بتا رہا ہوں. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس وقت آپ جن سے رحم کی اپیل مانگ رہے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. انہوں نے سینٹرل افریقن ریپبلک میں جتنے بھی UN پیس کیپنگ مشنز ہیں اس میں سونے, ہیرے, جواہرات اور گیس اینڈ آئل ریزروز کو قبضہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنی فوجیں اتروائی ہیں. انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے دنیا میں. ملکہ برطانیہ کے جو تاج لگے ہوئے یہ بھی افریقن کنٹریز کے بچے جن کے ڈھانچے باہر نکلے ہوئے, ان کے خون پسینے کی کمائی ہے. تو مجھے کیا, جس نے مدر آف آل بامس افغانستان میں پھینکا, لوگوں کی داڑیاں نوچی, انہیں گھسیٹا گیا, ان کی بہنوں بیٹیوں کا ریپ ان کے سامنے کیا گیا, وہ بلوچستان کو حقوق دلوائیں گے, وہ KPK والوں کو حقوق دلوائیں گے. لیکن یہاں پر گلا مجھے آج ریاست سے بھی ہے. کیا؟ ریمنڈ ڈیوس کو عزت دی گئی, جی, کرنل جوزف کو عزت دی گئی, ابھینندن کو واپس باعزت طور پہ بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے, آپ نے اسے چائے پلائی, لیکن مجھے یہ بتائیں یہی کام اگر آپ اپنے ریاست کے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے اور ڈنڈا استعمال نہ کرتے تو آج یہ نوبت بھی نہ آتی. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کہانی شروع ہوگی تو بہت پیچھے جائے گی. نہیں بالکل, یہ فاطمہ جناح سے سٹارٹ ہوگی, یہ جائے گی. میں آپ کو دونوں اینگل بتا رہا ہوں. دیکھیں میں پاکستانی ہوں نا, میں درد رکھتا ہوں آفتاب بھائی کہ میں ایک اور بنگلہ دیش نہیں دیکھنا چاہتا. ٹھیک ہے,
میں KPK اور بلوچستان کی صورت میں کوئی ایسا کام نہیں دیکھنا چاہتا. میں تو اپنے پنجاب میں جہاں ہمارا اثر رسوخ چلتا ہے ہم کسی افغانی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. پٹھان تو پھر ہمارے اپنے ہیں نا. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ہم تو ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ کوئی پٹھان ریڈی لگانے والا بھی نظر آئے اسے جب تک تم سینے سے نہیں لگاؤ کہ پاکستان مستحکم نہیں ہوگا. یہی میں KPK میں جا کے کہتا ہوں, یہی بلوچستان میں جا کے پنجابیوں کی ڈیفینس میں بات کرتا ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اماں ابا کی لڑائی ہو جائے نا اور بندہ بولے پھوپھی کا قصور ہے, تو نہیں سر, پھوپھی کو موقع ماں پیو نہیں دیا ہے کہ تم بیچ میں گھسو اور فساد پیدا کرو. ہم کہیں جی بنگلہ دیش میں انڈیا کا قصور ہے, نہیں. آپ کہیں جی بلوچستان میں آزاد بلوچستان کی تحریک کو انڈیا اسپانسر کر رہا ہے, سندھو دیش کو انڈیا اسپانسر کر رہا ہے, پشتونستان کو انڈیا اسپانسر کر رہا ہے, بھائی وہ ہمارا دشمن ہے. What are we doing for Khalistan? What are we doing for Assam? What are we doing for Hyderabad Deccan? What are we doing for Kerala? ہم اکراس دا بارڈر کسی ملک کے لوکل معاملات میں نہیں دخل اندازی کرتے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا. بھاڑ میں جائے ایسی پالیسی, درست کریں اپنی پالیسی کو. آپ کی پالیسی کے قرآن پہ لکھی ہوئی آیت ہے معاملات میں دخل اندازی کرنا پاکستان کی کبھی بھی پالیسی نہیں. آپ پھر ٹھیک ہے, یہ ہمارا مذہب نہیں ہے کہ ایک یہ چماٹ مارو تو دوسرا آگے کر دو. نو, یہ ایک اور مذہب میں ضرور ہے. ہمارے مذہب میں خون کا بدلہ خون ہے. ہمارے مذہب میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. ہمارا مذہب بزدلوں کا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب طارق بن زیاد سے کشتیاں جلوا دیتا ہے. سر یہ چیز دفاع, ہمارے ایریا میں کوئی گھسے گا تو ہم رسپانس کرتے ہیں. ایران نے اسٹرائک کی جنوری 16, ٹھیک ہے, تو پاکستان رسپانس ود ان 3 days کیا. کروں رسپانس ہم نے بڑا اچھا کیا ابھینندن کے معاملے میں. ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی ایئر فورس کو. فوٹیجز بھی بھیجی میں آپ کو, اور جو ایک اور مہمان ادھر رکھا ہوا ہے اس پہ بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, اس وقت ہندوستان کا مسلمان آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہماری بھول ہے کہ وہاں کا مسلمان خوش ہے. میں آپ کو نام لیے بغیر اور عہدہ لیے بغیر ایک بات بتاتا ہوں. 3-4 سال پہلے 12 ربیع الاول کا دن تھا, مسجد نبوی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور اس دن انڈیا کا فیصلہ آنا تھا کہ بابری مسجد کو ٹیمپل میں کنورٹ کیا جائے گا یا بابری مسجد ہی رہے گی. پورا بالی ووڈ بیٹھا تھا. میرے ساتھ نا ایک سینئر انڈین آدمی آ کے اس کے جو فالوورس سے انہوں نے بٹھا دیا کہ پاکستان کے مشہور آدمی ہیں, آپ بیٹھے. وہ تھوڑا انکمفرٹیبل تھا. میں نے گپ شپ لگانے کی کوشش کی, اس نے سرسری سے جواب دیے. اب عصر کی اذان ہوئی اور فیصلہ آ گیا, اور مسجد نبوی میں جو خاموشی تاری تھی, کیونکہ پاکستانی انڈین بنگالی سب سے زیادہ وہاں پر ہوتے ہیں, مزدور طبقہ بھی, اور ربیع الاول میں سارا کراچی کا مہمان آیا ہوا ہوتا ہے, وہاں سے ممبئی کے, لکھنؤ کے لوگ سارے, حیدرآباد دکن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں خاموشی ٹوٹی اور کانوں میں باتیں کرنا اور مایوسی کی لہر چل پڑی کہ فیصلہ آ گیا اور رام مندر بنے گا, بابری مسجد جہاں شہید کی گئی. اتنے میں اس بندے کو کال آتی ہے واٹس ایپ پہ میڈیا کی کہ آپ کی کیا رائے ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں نا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ کو احتجاج کریں گے, کہ نہیں جی آنریبل کورٹ نے کہا, میں کیا کر سکتا ہوں. اب میرا دل تھا میں اسے غصہ کروں, لیکن بارگاہ نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, غصہ مجھے اس پہ آ رہا تھا. میں نے کہا کال بند کرے, میں اس سے پوچھو اتنے بڑے عہدے پہ تم فائز ہو, مسلمان ہو, تم کیوں نہیں غصے کر رہے. لیکن جیسی کال بند ہوتی ہے نا, تو جس طرح ٹیچر بچپن میں بچے کو, چھوٹے سے بچے کو مارتے ہیں نا, اور وہ ٹیبل پہ سر رکھ کے رونے لگ جاتا ہے, اسی طرح اس نے ہاتھ نیچے رکھا گھٹنوں پہ اور سر رکھ کے رونے لگ گیا. کال کے بعد میں نے کمر پہ ہاتھ رکھا, میں اس کی سیکیورٹی کے لیے اس کو میں ڈسکلوز نہیں کر رہا, میں نے کمر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا یار آپ کیوں نہیں بولے. کہتے تم کیا چاہتے ہو کہ میں انڈیا پہنچوں اس سے پہلے میری بیوی بچوں کو جلا دیا جائے, گھر جلا دیا جائے. میں نے کہا تو آپ لوگ تو خوش نہیں ہیں وہاں پہ. اس نے کہا یار تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان آج بھی جب انڈیا سے میچ جیتتا ہے نا, تو ممبئی میں بھی جامعہ ملیہ کے, دہلی کے لوگ بھی رات کو 3-3 بجے چھپ کے مسلمانوں کے بچے پٹاخے چھڑاتے اور پھر بھاگ جاتے ہیں. وہ اندر سے آج بھی پاکستانی خود کو تصور کرتے ہیں جھنڈا, اور کہتے ہیں ہمیں درست بات کی تھی آپ کے مسٹر جناح نے کہ آپ کو خود کو ہندوستانی پروف کرنے کے لیے مرنا پڑے گا. کہتا ہے جب تک ہم لوگ ترنگے میں دفن نہیں ہو جاتے نا, تب تک ہم اپنے آپ کو ہندوستانی پروف نہیں کر سکتے. سر میں آپ کو یہی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کے مسلمان ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, گو کہ وہ چاند پہ چڑھ گیا, وہ جہاں مرضی میری طرف سے چڑھ جائے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے مظلوم کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے. امریکہ کہاں پہنچ گیا, سب سے پہلے تو چاند پہ وہاں پہنچا, لیکن مجھے کیا یہ بتائیں کیا دنیا میں دہشت گردی وہ نہیں پھیلا رہا. ہم لوگ, پاکستان ایک ریاست نہیں ہے سر, ہم ایک نظریہ ہیں.
ہم ایک آئیڈیالوجی اس وقت اس آئیڈیالوجی اور نظریے کا اپنا حال یہ ہے، جیسا کہ ہم نے پروگرام کی ابتدا میں بھی عرض کیا کہ جہاں کوئی اچھی خبر آتی ہے تو ہم لوگ خود ہی در پہ ہو جاتے ہیں. اس وقت بلوچستان کی آپ نے بات کی، کیا ریاست نے ناراض بلوچوں کو اسپیس نہیں دی؟ کیا ریاست نے شمبے جیسے آدمی کو نہیں لا کر اس سے بیٹھے مذاکرات؟ بہت اچھا فیصلہ کیا، بہت اچھا فیصلہ کیا، لیکن کیا یہی کچھ نہیں ہوتا کہ ایک بھائی وفاقی وزیر ہوتا ہے اور ایک صوبائی وزیر ہوتا ہے اور ایک بی ایل اے اور ایک بی آر اے کو چلا رہا ہوتا ہے؟ یہ ڈرامے بازی ہے، یہ نہیں صرف طاقت چاہیے ان کو. میں عرض کروں نہیں، ان کی میں نے بات ہی نہیں کی. میں اختر مینگل صاحب کے بھائی لشکر بلوچستان چلا رہے ہیں، اس طرف تو آئے نہیں، وہ تو چھوٹی بات ہے نا. میں آپ کو بی ایل اے اور بی آر اے کی بات بتا رہا ہوں، وہ تیسرے نمبر پہ بلکہ چوتھے نمبر پہ. ان دونوں سے اوپر اگر کسی کی فالوئنگ ہے کہ وہ ایک عام بلوچ اٹھا ہے، باقی تو سارے نواب فیملی کے. میں آپ کو سر ایک چیز بتاتا ہوں، ہم لوگوں نے جب تک کھڈی کباب کی بنیاد پہ نا کسی نے دعوت کھلا دی، جس نے قالین دے دیے، کسی نے جناب ہمیں کمبل گفٹ کر دیا، ہم بڑے اوبلائج ہو گئے، یہ بہت بڑا پرو پاکستان، ایسے اٹھا کے جناب سی ایم بنا دو، ایسے جناب منسٹر بنا دو، ایسے نہیں چلے گا. بی ایم سی کے، بیوٹمس کے، لاسبیلا یونیورسٹی کے، تربت یونیورسٹی کے نوجوانوں کو جب تک اسمبلی کی راہ نہیں دکھائی جائے گی نا، ایک عام کسان مزدور ہاری کے بیٹے کو وہاں نہیں بھیجا جائے گا، کبھی بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. یہ سارے رشوت خور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 70 سالوں سے آپ کا جتنا رائلٹی کا پیسہ او جی ڈی سی کا، پی او ایل کا، پی پی ایل کا ہوتا ہے، یہ وہاں کے نواب وڈیرے جاگیردار کھا رہے ہیں. میں بلوچستان کی عوام سے، ماہرنگ بی بی سے صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے تنظیمی ساتھیوں کو صرف یہ کہہ دیں کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کا آئی ڈی کارڈ چیک کرنے کی بجائے اپنے نوابوں وڈیروں جاگیرداروں کا آئی ڈی کارڈ چیک کرو کہ یہ 2-2 ارب روپے کی رائلٹی کا پیسہ جو بلوچستان کی یونیورسٹیز پہ لگنا چاہیے، ہیلتھ سیکٹر پہ لگنا چاہیے، یہ تمہاری نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پہ کیوں لگ رہا ہے؟ بلوچستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. یہاں پر ہی مجھے اختلاف دوسرے اپنے بھائیوں سے بھی ہے. دیکھیں بینگ کا پاکستانی، میں جب تک اور اس فورم پہ نہیں بولوں گا تو پیغام بھی نہیں پہنچے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے اختلاف صرف یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں. مسئلہ یہ ہے عمران خان کا اور قائد اعظم یونیورسٹی کا واقعہ لے لیں ابھی حال ہی میں. ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. آپ میرے سوال کی اجازت دیجیے مجھے. آپ یہ دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں آپریشن ہو رہا ہے. میرا جواب جی بالکل، آپ کا جواب پورا مکمل نشر کیا جائے گا. اسکروٹنی کیوں ہوتی ہے، طلبہ کی تلاشیاں کیوں لی جاتی ہیں. شاہ فہد نے کراچی میں چائنیز پر حملہ کیا، 2 چائنیز مہمان مارے گئے کراچی ایئرپورٹ ابھی حال ہی میں. ٹھیک ہے، شاری بلوچ پڑھی لکھی بچی نہیں تھی، ماہل بلوچ یونیورسٹی کی بچی نہیں تھی، قانون کی طالبہ نہیں تھی. مطلب یہ پڑھی لکھی بچیاں کراچی یونیورسٹی پہ پھٹ رہی ہیں، چائنیز پہ پھٹ رہی ہیں، آ کے بیلا میں پھٹ رہی ہیں، یہ بچے پھٹ رہے ہیں. کوئی قانون کا طالب علم ہے، کوئی پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہے. اور پھر اگر یونیورسٹیوں میں جہاں یہ ذہن سازی ہو رہی ہے، اگر کوئی جا کر وہاں یہ چیک کرتا ہے کہ ماحول کیا ہے، یونیورسٹیوں کا ماحول آپ نے دیکھ لیا. قائد اعظم یونیورسٹی میں عصبیت، لسانیت کہاں تک پہنچ چکی ہے. تو اس بارے میں بھی تو آپ دیکھیے نا، اس بارے میں اس سے پہلے میں ماحول بلوچ اور ان سارے معاملوں پہ آؤں گا. شمبے جب واپس آیا نا، اس سے انٹرویو لیا گیا. آپ وہ پوچھے کہ تم باغی ہوئے کیوں تھے. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں انٹرویو لینے والے رو پڑے تھے کہ یار تم صحیح باغی ہوئے تھے، غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو سدھار دیں. کوئی خود کش جیکٹ نہیں پہنے گا، کوئی آپ کی ریاست کے اگینسٹ نہیں جائے گا. یہ انہی کی ماں ہے ریاست، یہ انہی کی ریاست ہے. کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا. سر یہ حرکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ دشمن تبھی بیچ میں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں بچوں کا برین واشنگ کی کوشش کرتا ہے جب ہم لوپ ہولز چھوڑتے ہیں. آپ کی تمام وزارتوں میں سیٹیں ٹیچرز کی، یار جس صوبے میں 30 اور 25 لاکھ روپے پہ ٹیچرز کی نوکریاں بک رہی ہوں، کین یو امیجن کہ یار وہاں پر کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ جہاں پر نوابوں وڈیروں جاگیرداروں کے داند ڈنگر بندے ہوئے ہوں ہسپتالوں میں، جہاں پر عملہ موجود نہ اور مشینری اربوں روپے کی پڑی ہوئی ہے ہسپتالوں میں، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہاں کے لوگ کیا کریں؟ آپ جب کسی کے خلاف ایکشن لینے لگتے ہیں اوپر سے کالر نہیں یار اے ساڈا اپنا منڈا ہے، انہوں کچھ نہ کرو. اور فلانا جناب نہیں یار اس نے ہمیں کل دعوت کھلائی تھی کوئٹہ کلب میں بڑی زبردست، اس کا کچھ نہ کرو. فلانے کو جا کے نکیل ڈالو، اس نے 20 ارب روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے. سارا تیل جو ایران سے ادھر آ رہا ہے اس کو لیگلائز کرا کے پاکستان کے قرضے ختم کرو. نہیں، لیکن اپنی جیبیں بھری جا رہی ہیں. اس کو پکڑو جناب. اسے نہیں یار، اسے نہیں پکڑنا. اس نے سرینا میں بڑی اچھی دعوت کی تھی، میرے مہمان آئے تھے پنڈی سے، بڑا اچھا اوبلائج کیا تھا. یہ اوبلائج والا چکر جس دن ختم ہو گیا نا بلوچستان کی بیوروکریسی سے، بلوچستان کے دوسرے طبقے سے، تو بلیو یو می بلوچستان یوں ترقی کرے گا.
دس از دا روٹ کاز. دیکھیں 2 قسم کے جواب ہیں. ایک وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں جس سے آپ کے ہمارے اور ہمارے دوستوں کے کان خوش ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو ریئلٹی ہے. ریئلٹی یہ نہیں ہے شہیر سیالوی صاحب کہ آپ پر جبر نہیں ہوا, آپ گرفتار نہیں ہوئے, آپ پر بدترین FIRs بغیر کسی جرم کے اور قصور کے حق کی پاداش میں نہیں کاٹی گئی. کیا میں نے جیلیں نہیں کاٹی؟ کیا ہم پر جبر نہیں ہوا, ہم پر ظلم نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہم خود کو جیکٹ پہن لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم مارے کھا کر بھی آج پاکستان کی بات کر رہے ہیں. آپ پاکستان کا جھنڈا لگائیں. یہ میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں, مجھے گھوٹی میں پاکستان کی محبت ملی ہے, اور فخر ہونا چاہیے. میری جو والدہ ہے اس کا بھائی بھی فوجی ہے, باپ بھی فوجی ہے, شوہر بھی فوجی اور بیٹا بھی فوجی ہے, میرا چھوٹا بھائی. دیکھیں لیکن ایک چیز ہے, ہر کوئی شہیر سیالوی یا ہر کوئی آفتاب نذیر نہیں ہوتا, سمجھیں. ٹارچر مجھ پہ بھی ہوا, ہر قسم کے پرچے ہم پہ بھی جھیلے. کیوں؟ اسی پرچم سے محبت کے بس, کیونکہ کچھ لوگ جو اس ملک کو چیر رہے تھے, کھار رہے تھے, ان لوگوں کو للکارا تھا ہم نے, آگے بھی للکاریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست کے پرچم جلائے جائیں. یہ اختلاف مجھے بھی ہے جو آپ کو ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں وہ بیچارے پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے, ہم اسلام آباد میں AC کے نیچے اکتوبر میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو دس از دا ڈفرینس. وہ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے, اور ان کے پیسوں سے ان کی سوئی گیس ہم تک پہنچ رہی ہے. لیکن سر وفاق فنڈز دے رہا ہے, ان کے نواب نہیں دے رہے, آگے ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے. نوابوں کو کون لاتا ہے سر؟ نوابوں کو لانے ہر اچھا آج اس پہ فیصلہ کریں. الیکشن سے 2 مہینے پہلے نواز شریف بلوچستان گیا, وہاں کے سارے نواب وڈیرے جاگیردار اپنی دستار اٹھا کے نواز شریف کو پہنانے لگے, اور اس نے کہا نہیں پگڑی نہیں پہنتا. میر چاکر خان رند کی دستار کو نواز شریف نے اگنور کیا, اور یہ الو کے پٹے پھر اس کے چرنوں میں بیٹھے اور اسے قبول کیا. آج وہی بلوچ عوام سردار اختر مینگل کے لیے رو رہی ہے, جو ہر حکومت میں 2-2.5 سال مزے لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم نہیں کھیل رہے. اور وہی بلوچ نوجوان آج آپ بات کریں, بلوچستان کا جتنا قوم پرست رہنما ہے اور جتنے بلوچستان عوامی پارٹی کے پرو اسٹیبلشمنٹ رہنما ہیں, فرق ان میں یہ ہے کہ وہ صبح چائے پینے جاتے ہیں اور یہ رات کی تاریکی میں چائے پینے جاتے ہیں. چائے سارے سیکٹر کمانڈر کے پاس پیتے ہیں, اینڈ دس از دا گراؤنڈ ریئلٹی. اور یہ آپ چلائیے گا. کس وقت پیتے ہیں گنڈاپور صاحب؟ اب میں میس کا نام لوں گا تو یہ ادھر آ کے آپ سے ناراض ہوں گے. یہ کوسار میں جا کے پیتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جی 13 چلے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں جب تک ایک عام آدمی کو آپ نہیں رسپیکٹ دیں گے, ایک درد رکھنے والے نوجوان کو بلوچستان سے آپ اسمبلی میں نہیں آنے دیں گے, سر یہ کچھ ہوگا, یہ ہوگا. یہ 5 سال ISI سے کھائیں گے, 5 سال را سے کھائیں گے ناراض بلوچ بن کے. جب یہ ناراض ہو جائیں گے, ان کو جب ہروا کے آپ ان کے کزن کو جتوا دیں گے, یہ بھوکے کبھی نہیں مریں گے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ یہ تو آپ نے سارے مسائل بتا دیے, پرابلمز بتا دیے, جو دنیا کا ہر بندہ بتاتا ہے, ہر پاکستانی نہیں بتاتا ہے. اتنا کون بولتا ہے؟ سر جی آج ذرا میسوں تک بات آ گئی ہے, تھوڑا کھل کے آپ کریز سے نکل کے کھیلیے, اور انشاءاللہ سینسر نہیں ہوگا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, انشاءاللہ نشر ہوگا. سیالوی صاحب اس سب کا حل کیا ہے؟ اور اس کے ریپریکیشنز بھی نہیں آنے چاہیے. آگے حل سولوشن دیکھیں, سولوشن پہ ہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ سب سے پہلے رول نکالیں 3-4 قسم کے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے وہاں کے آپ آ جائیں تعلیمی نظام پہ. نمبر 1, گزٹڈ آفیسرز MNA MP سینیٹرز پہ لازم کریں. تمہارا بچہ ایچیسن اور آکسفورڈ میں نہیں جائے گا, گھوڑا گلی نہیں پڑھنے جائے گا, تمہارا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا 10ویں تک کی تعلیم. سرکاری اسکول خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. ابھی سعودیز نے اناؤنس کیا کہ وہ بھی اسکول بنانے جا رہے ہیں کافی سارے. آگے ہیں جناب. ٹھیک ہے. وہاں سیولین کے بچے پڑھیں گے سعودیوں کے اسکولوں میں. ٹھیک ہے. سرکاری افسران کے نہیں. ڈن ہو گیا. نمبر 2 آپ کے بیوی بچے اگر آپ MNA MP سینیٹر ہیں تو آپ کے ہی صوبے کے سرکاری ہسپتال میں چیک اپ کرائیں گے. ہیلتھ سیکٹر میں بہتری آ جائے گی خود. اس کے علاوہ کوئی سولوشن ہے؟ نمبر 3 کرپشن. 17 اینڈ ابو گریڈ کا کوئی بھی آفیسر, باجوے سے لے کے نواز شریف سے لے کے عمران خان تک, کوئی بھی آفیسر اور کوئی بھی وزیر اعظم اور کوئی بھی MNA MP سینیٹر الیکٹڈ نمائندہ, he should not be allowed to leave Pakistan after his retirement at least for 2 years. پہلے اس کے اثاثے, پھر بیوی بچوں کے اثاثے, پھر فرنٹ مینوں کے اثاثے چیک کیے جائیں کہ 2 لاکھ تمہاری تنخواہ ہے, بدبخت آدمی اربوں روپے کے اثاثے کہاں سے آ گئے. ججز کو بھی شامل کر لے. مظاہر نقوی صاحب 17 اینڈ ابو گریڈ کے آفیسرز میں ججز بھی آتے ہیں, بیوروکریٹس بھی آتے ہیں, آرمڈ فورسز بھی آتی ہیں, سارے آتے ہیں, ٹیچرز بھی آتے ہیں, ٹھیک سارے آتے ہیں. آپ یہ رول نکال لیں, پاکستان سے کرپشن ختم, ملک کے راز بکنا ختم. یہ جتنے لوگ ملک کے خلاف غداریاں کرتے ہیں اور بعد میں کہیں اور جزیرے لے کے یا کسی اور ملک میں جا کے فلیٹس لے کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ ڈرامے بازیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ختم ہو جائیں گی. آپ کو اس طریقے کی قوانین لانے پڑیں گے.
آپ اب آتے ہیں مدارس سسٹم میں. مدارس سسٹم میں اور آستانوں میں ریفارمز کی ضرورت ہے. سچل سرمست سے لے کے عبداللہ شاہ غازی تک، وہاں سے لے کے بابا فرید گنج شکر تک، اور وہاں سے لے کے داتا علی حجویری تک جتنا چندہ مزاروں پہ اکٹھا ہوتا ہے، آپ محکمہ اوقاف کو کہیں کہ نہ وہاں کا گدی نشین کھائے گا اور نہ وہاں کا محکمہ اوقاف کا کوئی بندہ کھائے گا. اس سارے چندے سے انہی بزرگان دین کے نام پہ یونیورسٹیز بنائی جائیں جہاں درس نظامی کے ساتھ انجینئر ڈاکٹر پیدا کیے جائیں. اندھے گونگے بہرے دولے شاہ کی چوئیاں مریدوں کی صورت میں نہ پیدا کی جائیں، بلکہ پریکٹیکلی انجینئر ڈاکٹر آرمی آفیسرز اور ججز اور بیوروکریٹس قسم کے عاشقان رسول پیدا کیا جائے. نظام شاید اسٹیبلشمنٹ مہرنگ اور پی ٹی آئی کے خلاف بول کر تو آپ بچ جائیں. یہ جو آپ کہنے جا رہے ہیں یا کہہ چکے، یہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ہے، بڑی خطرناک بات کر دی. 2 سال سے ہاتھ دے چکا ہوں بھیڑوں کے چھتے میں، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. مدارس میں آئیں، دیکھیں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے حاضر و ناظر، نور و بشر، علم غیب، اور شیعہ سنی اور سنی وہابی اور شیعہ وہابی. ہم لوگ اس لیے مردہ ہو گئے، مر چکے ہیں. اول تو ہماری حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ ہم حضور اہل بیت اور صحابہ پہ ججمنٹس دیں. ہماری اوقات سے بہت اوپر کی بات ہے. ایسے ہی یو گاٹ مائی پوائنٹ. ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج یونیورسٹیز میں اللہ تعالیٰ کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے. الہاد آ چکا ہے. کاؤنٹر ایتھزم کا ٹاپک درس نظامی میں کیوں نہیں انکلوڈ کر رہے یار؟ 7 سال میں آپ کیا پڑھا رہے ہیں انہیں؟ پڑھایا جاتا ہے، شراکت ہے. میں آپ کو عرض کروں سر، اس نوعیت پہ نہیں پڑھایا جاتا جو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے سوال پوچھے جاتے ہیں. اس کا جواب کا بیریئر ہے، لینگویج بیریئر ہے. سر صحیح طریقے سے پڑھایا جائے. اب آئیں لینگویج بیریئر پہ. درس نظامی کی ڈگری میں نے مفتی منیب صاحب کو بھی لیٹر لکھا، ساجد نقوی صاحب کو بھی لیٹر لکھا، تقی عثمانی صاحب کو بھی لیٹر لکھا، ابتسام الہی ظہیر صاحب کو بھی لکھا. میں نے کہا ایک کام کریں سر، آپ درس نظامی کی ڈگری تب تک نہ دیں جب تک 5-7 انٹرنیشنل لینگویج میں سے کوئی ایک لینگویج کا کورس وہ آپ کا عالم دین نہیں کر لیتا. اور ہم لوگ جو پالیسی لائے پاکستان نظریاتی پارٹی، ہمیں جب موقع ملا ہم تمام مدارس کو نمل کی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ کریں گے کہ نمل جو ہے وہ ریاست پاکستان پے کرے گی اسے اور فری لینگویج کورسز یہ کرائے گی تمام علماء کو، تب ڈگری دی جائے گی. آپ یقین کریں، آپ ایک ذاکر نائک امپورٹ کرتے ہیں نا، آپ کے ہر مدرسے میں 1000 ذاکر نائک پیدا ہو جائیں گے. اس میں اور ہمارے علماء میں فرق کیا ہے؟ صرف ایک کہ اسے تقابل ادیان کا پتہ ہے، اور نمبر 2 اسے انگریزی آتی ہے. پاکستان کا مقرر جو ہے نا، کسی بھی فرقے کا بر صغیر کے مقرر سب سے کمال ہے دنیا میں. اور پاکستان کے وہ جو 5 منٹ میں آپ کو خودکش جیکٹ بھی بنا سکتے ہیں اور 5 منٹ میں 2 جانی دشمنوں کا راضی نامہ بھی کرا سکتے ہیں. ہمارے مقرر چینی زبان میں آدھے چین کو مسلمان کر دیں اگر یوٹیوب پہ شروع ہو جائیں. ہمارے مقرر فرانس میں کسی غازی کو بھیجنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. آج کل ہمارے یوٹیوبرز نے ایران کو بھی ایٹمی پاور بنا دیا ہے، جو ایران کو پاکستان کی سوشل میڈیا سے پتہ چلا ہے. بہت شکریہ شہیر سیالوی صاحب، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ایک طویل پوڈ کاسٹ جس میں ہم نے کوشش کی کہ مختلف موضوعات کا احاطہ کریں. شہیر سیالوی صاحب سے ہم وقت لیتے رہتے ہیں اور ان سے درخواست کریں گے آئندہ بھی وقت دیں. ناظرین کرام، دیکھتے رہیے، جڑے رہیے. کوئی بھی آپ کی رائے ہو، آپ کی نگارشات ہوں، آپ کے اعتراضات، اشکالات یا سوالات ہوں، کامنٹ سیکشن میں آ کے کیجیے. دیکھتے رہیے، جڑے رہیے ویژن پوائنٹ سے.